السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما۔ بچے کیسے ہوں؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے کلاس میں بتائے تھے کیا ہے یہ قریش کے بارے میں، ان کو قریش نام آ گیا ہے نا، فہر کے جو بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کو کیا ہے قریش نام میں جانا جاتے ہیں۔ ابھی سب لوگ مکہ کے سب لوگ اور پوری دنیا میں کیا ہے یہ لوگ قریش سے کیا ہوتے ہیں، مشہور ہو گئے۔ دیکھیے، اور مکہ میں اور قریش میں کیا ہوا ہے، یہ مورتیوں کو پوجا کرنے کے کیا ہیں، پوجا کرنا شروع ہو گئی، سمجھے۔ اور دیکھیے کیسا تھا پہلے، یہ قریش لوگ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، مطلب ابراہیم علیہ السلام اپنے کیا ہیں دادا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کے کیا ہے دین پر رہتے تھے، مطلب سب لوگ قریش کے سب لوگ موحد تھے، مطلب توحید کے ساتھ رہنے والے تھے، مطلب بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت کرنے والے تھے، کوئی مورتی یا کو پوجا نہیں کرتے تھے، صنم کو اصنام کو کیا ہے پوجا نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ایسا ہی رہتے ہوئے ان کے بیچ میں کیا ہے یہ عمرو بن لوہی جو آدمی ہیں، وہ کیا کیا ان کے بیچ میں یہ وثنیت لایا، مطلب مورتیوں کو عبادت کرنا، پوجا کرنے کے کا طریقہ لائے، سمجھے۔ وہی تھا اسماعیل علیہ السلام کے دین کو سب سے پہلے بدلنے والا، اس میں تبدیلیاں لانے والا وہی آدمی تھا۔ وہ کیا کیا ہیں، کچھ مورتیوں کو رکھ دیا، اور یہ کیا بولتے ہیں جانوروں کو کچھ الہ کے نام پر کچھ جانوروں کو کیا کیا ہے منت کیا، اور مورتیوں کے نام پر منت کیا۔ ایسا ان کیا ہے جانوروں کو زیادہ تعظیم کرنے لگا۔ اسی طرح جو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے، ایسی چیزوں کو لے کے ایسا شروع کیا کون، عمرو بن لوہی۔ اس کے بعد اور پھر انہیں دھیرے دھیرے کیا ہے یہ آدمی کو کہاں سے یہ ملا، یہ ایک کیا ہے شام میں جاتے تھے، کون عمرو بن لوہی شام میں جاتے تھے، تو شام کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ مورتیوں کے رکھ کے ان کو عبادت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کے اس کو بھی لگا کہ ہاں یہ کام میں مکہ میں بھی لے جاؤں گا، وہ ادھر بھی چلے گا۔ ایسے دھیرے دھیرے کہ مکہ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ یہ عمرو بن لوہی سب کو یہ دکھا دیا، لوگوں کو بھی یہ اچھا لگا، سمجھے۔ یہ پھر وہ لوگ کیا مکہ کے لوگ کیا کیا حرم کے جو پتھر ہے وہ پتھر کو لے کر چلا گیا۔ وہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہ لوگ کیا مکہ کے پتھر کو لے کے چلتے تھے۔ کیوں مکہ کے پتھر کو لے کے چلتے ہیں، حرم کے پتھر کو لے کے چلتے ہیں؟ وہ لوگ مکہ میں رہتے وقت کیا ہے مکہ کو احترام کرتے ہیں، مکہ سے غائب ہونے کے ٹائم میں ان کو کیا چاہیے، مکہ کو احترام کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ کیا ہیں ان کے ساتھ مکہ کے ایک پتھر کو لے کے چلتے تھے، نہیں تو حرم کے ایک پتھر لے کے چلتے تھے، ان کو بھی کیا اچھا لگتا تھا۔ پھر وہ لوگ اس کو تعظیم کرنے لگا، پھر اس کو وہ لوگ دھیرے دھیرے کیا ہیں عبادت بھی، پوجا بھی کرنا شروع ہو گیا۔ اس طرح کیا ہیں قریش کے بیچ میں اور مکہ کے لوگوں کے بیچ میں وثنیت مطلب مورتیوں کو پوجا کرنا، عبادت کرنا شروع ہو گئی، سمجھے۔ اور حادثۃ الفیل کیا ہیں سب لوگوں کو پتہ ہوگا نا، یہ ہاتھی کا واقعہ سب کو پتہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کعبہ شریف اور کیا ہیں قریش کے لوگ دونوں، کعبہ شریف بھی بہت ہی بہتر ہیں اور اللہ اس کو زیادہ احترام کرتے ہیں، اسی طرح قریش کے جو خاندان ہے اس کو بھی اللہ کیا ہیں زیادہ اعتبار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں۔ وہ دکھانے کی ایک بڑی ایک نشانی ہے، علامت ہے، ایک واقعہ ہے، سمجھے۔ ابرہت نجاشی ملک حبشہ نے تو ایتھیوپیا کے راجہ تھا کون، نجاشی کے ایک عامل تھا، مطلب اپنا کام ایک وزیر ہو کے اپنا کام کرنے والا تھا کون، ابرہت۔
ایک دم ایک حرامی آدمی تھا وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ یمن میں رہتا تھا۔ یمن میں نجاشی کا کام کرنے والا ایک عامل تھا، کون؟ ابرہت۔ یہ ابرہت کیا کیا ہے یمن میں، کیا صنعاء، یمن کا صنعاء میں ایک کنیسہ بنایا۔ کنیسہ مطلب ایک مندر بنایا، سمجھے؟ اس کو الکلیس نام رکھا۔ وہ نام رکھ کے کیا وہ اس کا مقصد یہ ہے، سب لوگ ہر ایک سال میں ایک مرتبہ کیا ہے جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں، حج کے جیسے مکہ میں جا کے لوگ حج کرتے تھے۔ تو وہ ایک بہت ہی بڑا ایک کیا ہوتا تھا، ایک میلہ کا جیسا، نہیں تو ایک سبھا کا جیسا ہوتا تھا۔ تو یہ کام کیا ہونا ہے، مکہ سے ہٹا کے وہ صنعاء میں، مطلب یمن میں یہ کام کو لانا ہے۔ مطلب سب لوگ کیا کرنا ہے، مکہ چھوڑ کے یمن میں آنا ہے، یمن سب سے بڑا ہونا ہے۔ صنعاء کے جو مندر ہے وہ مندر کو سب لوگ کیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے، مکہ کو چھوڑ دینا ہے، کعبہ شریف کو سب لوگ چھوڑنا ہے۔ یہی تو اس کا ارادہ۔ یہی ارادے میں کیا کیا وہ آدمی ایسا بنایا۔ یہ بنانے کے بعد یہ بات کیا ہے، مکہ کے لوگوں کے کان میں پہنچی، اور مکہ کے لوگ کیا ہے کبھی بھی کیا نہیں کرتا تھا، یہ بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ مکہ کعبہ شریف کے تعلیم کے اور اس کے پیار کے کیا ہیں لبن پی کے، نہیں تو اس کے دودھ پی کے کیا ہیں بڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کو کبھی بھی یہ بات سننا اچھا ہی نہیں لگتی ہے۔ اور وہ لوگ کبھی بھی کیا ہیں اس کے برابر اور ایک گھر کو، ایک کعبہ شریف کے بدلے میں ایک گھر بنانا کبھی بھی نہیں پسند کرتا تھا۔ تو یہ بات ان کے بیچ میں بہت ہی کیا ہیں تیز سے چل رہی تھی اور پھیل رہی تھی۔ اس وقت کیا ہے ایک کنانی جو ہیں، مطلب قریش خاندان کے ایک کنانی ایک آدمی کیا کیا ہے، وہ جو مندر بنایا تھا، ابرہت جو مندر بنایا تھا، وہ مندر کے اندر جا کے کیا ہے پیخانہ کر کے چلا گیا، واپس آیا۔ یہ جو ہے یہ کام اس کو ابرہت کو اتنا غصہ دلایا، اور وہ کیا سچ قسم کھایا کیا ہے، میں ضرور بیت اللہ الحرام کعبہ شریف میں توڑ دوں گا، سمجھے؟ اس وجہ سے وہ کیا ہے جنگ کرنے کے لیے وہاں سے نکلا۔ یہ بات کیا ہے وہ لوگ کیا ہے بہت ہی خطرناک، مطلب کیا ہے مجموعہ ہے، گروپ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ لوگ نکلے وہاں سے۔ تو یہ مکہ کے لوگ ڈر گئے، کیونکہ ان کے پاس ان کو روکنے کا، ان کو منع کرنے کا، ان کو کعبہ شریف توڑنے سے کیا ہے الگ کرنے کا کچھ طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ سب لوگ ڈرے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، یہ ابرہت سے بچنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ ان کو یقین تھا کیا ہے اللہ یہ بیت کو، یہ کعبہ شریف کو ایک رب ہے، وہ رب وہ کعبہ شریف کو بچائے گا، سمجھے؟ یہ شرف دلانے والا ایک واقعہ ہوا جب ابرہت مکہ کے قریب آ گیا۔ اس وقت کیا ہے ابرہت قریش کا کیا ہے سردار عبد المطلب تھا، وہ زمانے میں، مطلب عام الفیل کے زمانے میں یہ ہاتھی کا واقعہ جب ہوا، اس وقت کا لیڈر سردار کون تھا؟ عبد المطلب تھے۔ تو عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے نا، تو عبد المطلب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ ابرہت جب آیا اس وقت کیا ہے عبد المطلب کا 200 اونٹ کو کیا ہے ابرہت پکڑا تھا۔ تو ابرہت کے پاس جا کے عبد المطلب کہا کیا میرے اونٹ کو دینا ہے۔ آتے ہی کیا ہے اس کو تعلیم کیا، احترام کیا، کس کو؟ عبد المطلب کو، اس کے ساتھ ابرہت کے ساتھ بٹھا کے بات کیا۔ بات کرتے ہوئے ابرہت کو عبد المطلب کہا کہ میرے کیا 200 اونٹ کو واپس دینا ہے۔ تو عبد المطلب کیا ہے ابرہت کو یہ کیا اتنا اچھا نہیں لگا، مطلب میں کعبہ توڑنے آیا ہوں، تو اپنے کیا ہے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ اس کو اچھا نہیں لگا۔ تو کیا پوچھا تو کیوں ایسا بات کر رہے ہیں، اپنا کیا ہے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ بول کے اپنا اونٹ کو دے دیا، مطلب عبد المطلب کو اونٹ کو واپس دیا، ساتھ میں اس کو کیا ہے حقیر سمجھا، یہ کیا بات ہے، سمجھے؟ بلکہ یہ بات سن کر کیا ہے
عبد المطلب کیا کیا، ایک جواب دیا، یہ اونٹ کے رب میں ہوں، اونٹ کا کیا ہے مالک میں ہوں، اور وہ کعبہ کا مالک دوسرا ہے، وہ مالک کیا ہے کعبہ کو وہ دیکھیں گے، میں میرا اونٹ کو دیکھوں گا، سمجھا، اتنا بتایا۔ یہ بول کر چلے آئے، اور سب لوگ مکہ کے جتنے بھی لوگ سب لوگ ڈر کے، یہ کہاں جہاں پہاڑوں کے اوپر ادھر ادھر الگ الگ دور جگہوں میں جا کے ڈر کے چلا گئے، بچ کے رہیں۔ اس وقت کیا ہیں یہ عبد المطلب اور قریش کے کچھ خاندان کے کچھ لوگ سب لوگ مل کے کعبہ شریف کے پاس جا کے کعبہ پکڑ کے اللہ سے بھروسہ رکھ کے دعا کیے، اور ان کو کعبہ شریف کو بچانے یہ لوگوں سے کعبہ شریف کو بچانے کے لیے دعا کی۔ اس وقت ابرہت کیا کیا ہے کعبہ مکہ داخل ہونے کے لیے تیار ہوا، اور مکہ توڑنے کے لیے ریڈی ہوا، اپنے کیا ہے اپنے ہاتھی کو تیار کر کے رکھا۔ ایسا آتے ہوئے وہ ہاتھی کا نام ہے محمود، وہ ہاتھی کیا ہیں آتے آتے مکہ پہنچا۔ اس وقت کیا ہے وہ مکہ کے جو باؤنڈری ہیں، مکہ باؤنڈری پار کر کے کیا ہے اونٹ آگے نہیں بڑھتے، وہ لوگ بہت بار کوشش کیے بلکہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت کیا ہے وہ لوگ یمن کی طرف کیا ہے ہاتھی کو منہ لگا کے کھڑا کر دیا۔ اس وقت بہت تیز سے چل رہا تھا کیا ہے ہاتھی، بلکہ مکہ کی شریف نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا ہے سمندر کی طرف سے بہت سارے کیا ہیں پرندوں کو بھیج دیا۔ وہ پرندے کیا کیا ہیں ان کے ہونٹوں پر کیا ہے ایک ایک پتھر لگا دیا، وہ پتھر ان جتنے لوگ آئے تھے ان کے اوپر ڈال دیا، اور سب کے اوپر ایک ایک پتھر کے اوپر ایک ایک آدمیوں کا نام، جو لوگ آئے تھے ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اب جو نام لکھا ہے ان پر یہ پتھر گرا دیا، جو لوگ جن کے اوپر پتھر ڈالا ہے وہ ان کے اوپر ہی لگا، اور وہ لوگ تبھی ہی کیا ہو رہا تھا برباد ہو رہا تھا، مر جا رہا تھا۔ اور اسی طرف کیا ہے ابرہت کے اوپر بھی پتھر گرا، یہ لوگ سب لوگ یہ دوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ اس وقت کیا ہے کچھ لوگ گر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر پتھر لگ کے مر رہے ہیں، ایسا ہو رہا تھا۔ اسی طرح کیا ہے اس کو بھی ابرہت کو بھی پتھر لگا تھا، وہ ابرہت کو لے کر یہ لوگ چلے جا رہے تھے، بلکہ ابرہت کے بدن سے کیا اپنے کیا ہاتھ سب انگلیاں سب کچھ کیا ہیں ایک ٹکڑا ٹکڑا ہو کے گر جا رہا تھا، اس کی گرمی کی وجہ سے مر جا رہا تھا۔ اور جاتے جاتے وہ لوگ یہ ابرہت کیا ہو گیا مر گیا، ایک دم کیا بولوں ایک دم بیکار، اور کیا سب لوگ نفرت کرنے والی ایک میت ہو کے اس کو وہ کیا ہو گیا مر گیا، سمجھے۔ اور دیکھیے اس وجہ سے مطلب یہ واقعہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ سورہ نازل کیا، کون سا سورۃ الفیل ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اس کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگا نا، مطلب پتہ ہے سب کو۔ اور دیکھیے اس کے بعد یہ کعبہ توڑنے کے لیے لوگ آئے، واپس چلا گئے ہیں۔ یہ جو واقعہ سب ہونے کے بعد لوگ یہ واقعہ کو بہت ہی کیا ہیں قریش کو بہت عزت دیا، احترام کیا، اور کعبہ شریف کو بھی احترام زیادہ کیا، اور ساتھ میں یہ واقعہ کو وہ لوگ بہت ہی بڑا ایک واقعہ سمجھا۔ پھر وہ لوگ ایسا یہ کیا ہیں قریش لوگوں کو اہل اللہ بولنا شروع ہو گیا، اور اس طرح پھر یہ واقعہ کے بعد یہ لوگ کیا کیا ہیں جو بھی واقعہ ہوتے ہیں سب لوگ اس کو اس کے ساتھ لگا کے بولتے تھے، مطلب وہ واقعہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے عام الفیل کہ ہاتھی کا واقعہ کے بعد میں ہوا ہے، نہیں تو ہاتھی کا واقعہ کے پہلے ہوا ہے، مطلب سب جو بھی بولتے ہیں یہ واقعہ کے ساتھ ملا کے بتاتے تھے، سمجھے۔ تو یہ عام الفیل ہونے کے نہیں تو ہاتھی کا واقعہ ہونے کا 1 سال پہلے ہوا، نہیں تو ہاتھی کا
हाथी का वाक़या होने का 2 साल पहले हुआ, नहीं तो 3 साल पहले हुआ, नहीं तो हाथी का वाक़या होने का 1 साल बाद हुआ। इसी तरह वो लोग बोलने शुरू हो गए, क्योंकि यह वाक़या मक्का में मशहूर हुआ था। इसलिए किसी को भी एक डेट बताना, एक तारीख़ बताना है, वो लोग इस तरह बताते थे, हाथी का वाक़या के पहले, हाथी का वाक़या का बाद में, ऐसे बोलते थे, समझे। और देखिए ये सब होने के बाद अब्दुल मुत्तलिब है ना, अब्दुल मुत्तलिब का क्या बेटा 10 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा है कौन, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला को क्या किए हैं अब्दुल मुत्तलिब, आमिना के साथ शादी करवा दिया। आमिना बोले तो आमिना के हैं बनो ज़हरा कबीला के सैयद जो है, सरदार जो है वहाब की लड़की के साथ। आमिना मतलब बनो ज़हरा ख़ानदान के, नहीं तो बनो ज़हरा कबीला के सरदार वहाब की बेटी के साथ क्या है अब्दुल्ला क्या है अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को आमिना के साथ शादी करवा दिए, समझे। ये उस वक्त आमिना बहुत ही क्या हैं अच्छी क्या औरत थी, लड़की थी, और उनके ख़ानदान भी बहुत ही मशहूर और क्या हैं बहुत एहतराम मिलने वाले एक ख़ानदान था, समझे। हर तरफ से क्या हैं अच्छी थी कौन, आमिना। इसलिए क्या है अब हर तरह से अच्छा होने वाला एक लड़का के साथ, मतलब अब्दुल्ला के साथ क्या किया है, शादी करवा दिया, समझे। और इन दोनों का आमिना का भी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ख़ानदान एक उनके दादा के सिलसिला अगर देखा जाते हैं, तब दोनों एक ही क्या सिलसिला में मिल जाते हैं, समझे। तो ख़ानदान कबीला ख़ानदान अभी बनो ज़हरा हो तो भी वो ख़ानदान क्या है, उनके ऊपर दादा देखने से क्या होते हैं, एक ही सिलसिला में लास्ट पहुँचते हैं। और क्या हुआ, ज़्यादा ये शादी होने के बाद अब्दुल्ला ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये उनका इंतकाल फरमाया। और उसके बाद अपनी माँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, अपनी माँ क्या है मतलब आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हामिला हुई थी। और उनको हामिला होने के बाद बहुत सारे क्या हैं आलिम, बहुत सारे बड़ी क्या हैं अलामतें और क्या हैं निशानियाँ, ये बच्चा क्या है एकदम एक शान होने वाला, शान मिलने वाला एक बच्चा है, दिखाने की बहुत सारी अलामत क्या हैं आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को दिखाया जाती थी। उसके बाद विलादतुल करीमा व नसबुहु ज़की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबा ख़ानदान के जो सिलसिला है उसका बारे में बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नीन मतलब पीर का दिन में क्या हुआ, रबीउल अव्वल के 12वीं तारीख़ को क्या हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, समझे। वो कौन से साल में हैं, हम पहले जैसे बताया आमुल फील, मतलब जिस साल में क्या हुआ, ये हाथी का जो वाक़या हुआ, वही साल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ, समझे, है ना। देखिए तो वही दिन था दुनिया के सबसे क्या है बेहतरीन दिन है, वो वही दिन था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुआ वही दिन था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला का नाम बता रहा हूँ। वह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रत बिन काब बिन लुअय बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनानत बिन खुज़ैमत बिन मुदरिकत बिन इलियास बिन मुज़र बिन मुअद्द बिन अदनान। और ये ख़ानदान अदनान फिर कहाँ पहुँचते हैं, इला सय्यिदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्न इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, समझे। इतना तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचने वाला सिलसिला भी बता दिया, वो देखिएगा, ठीक है। और उसी तरह क्या है
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی بعد میں بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.